سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے وضو اور تیمم کے مسائل کے بارے میں آگاہی دی ہے، اور روز محشر کو عبادات میں سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور نمازوں کی صحت، نمازوں کی قبولیت مشروط ہے وضو کے ساتھ۔ جناب رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی بھی نماز وہ بغیر طہارت کے اللہ قبول نہیں کرتا۔ وضو کیا ہو، اس وضو میں کچھ کمی ہو، کچھ خامی ہو، اس خامی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سفر کے دوران، جب آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ آئے، وضو میں کچھ کمی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے دوزخ ہے۔ ایک اور صحابی آئے جن کے پاؤں پہ ایک ناخن جتنی جگہ خشک تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو کہا تھا کہ ارجع، واپس پلٹ جاؤ، دوبارہ وضو کر کے پھر آ کے نماز پڑھو۔ یہ 2-3 احادیث کے ٹکڑے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ ہمیں واضح کر دیتے ہیں کہ وضو میں کچھ نہ کچھ بھی اگر ہماری غلطی رہ جائے، کمی بیشی ہو جائے، تو اس کے اثرات ہماری نماز پر پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمارے وضو کے اندر جو غلطیاں ہیں، وضو کے اندر کون سے کام جن کا بہت زیادہ ہمیں دھیان کرنا چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور پھر اسی طرح مسح کے مسائل ہیں۔ موزوں پر مسح کرنا، سردیوں کے ایام آگے ہیں اور ہمارے ہاں جرابوں پہ مسح کے بارے میں مسائل پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پانی نہ ملے، مریض ہو، بزرگ آدمی ہو، اور بیماری کے اس وقت میں ٹھنڈے پانی میں غسل کرنا یا وضو کرنا اس کے لیے مشکل ہو، تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، چند مسائل اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دینی مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ وضو کے بارے میں ہمیں آپ کی ایک ایک تعلیمات وہ ہمارے لیے واضح ہیں۔ صحابہ کو آپ نے حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بے شمار صحابہ نے دیکھا اور تابعین تک وہ طریقہ منتقل کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ نے اپنے جو غلام تھا حمران، وہ جب پانی لے کے آیا تو آپ نے مکمل وضو کر کے دکھایا، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی وضو کیا تھا۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ نماز پڑھنا اور گھر سے مسجد کی طرف چل کے آنا، یہ اجر اس آدمی کے لیے نافلہ اضافی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حدیث ثابت کرتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے ہمیں وضو کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور مسجد کی طرف چل کے جانا، اس کا مطلب ہے وضو گھر سے کیا تھا تو آپ بعد میں جا رہے ہیں نا۔ اس لیے پہلا وضو کا ادب یہ ہے کہ اپنے گھروں سے وضو کر کے آیا جائے۔ حرج مسجد میں بھی وضو کرنے سے نہیں ہے،
مگر افضل عمل یہ ہے کہ وضو اپنے گھر سے کر کے آیا جائے۔ صرف وضو کرنا اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دیں گے، تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی، سردی ہے، مشکل لگ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وضو کرنا یہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار ہمیں مختلف انداز میں وضو میں کچھ رخصتیں بھی دی، کچھ ہمیں مستحب اعمال بھی بتا دیے اور کچھ کام فرض کر دیے۔ سب سے پہلا جو وضو سے پہلے ایک مسلمان کو جس بات کا دھیان رکھنا چاہیے وہ مسواک کا اہتمام کرنا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت تنگی میں پڑ جائے گی، تو میں اپنے امتی کو ہر نماز سے پہلے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسواک کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، یناجی ربہ، بندہ نماز میں اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ جب منہ سے سمیل آ رہی ہو، اس دور میں لہسن وغیرہ کھا کے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس پودے کو، اس درخت کو کھا لے وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، یعنی اس بدبو کو ختم کر کے مسجد میں آئے۔ تو مسواک کرنے کا تاکیداً حکم دینا، اس کے اندر بھی یہی حکمت ہمیں نظر آتی ہے۔ ملائکہ فرشتے ثواب نوٹ کرنے آتے ہیں، انسان اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، ساتھ میں نمازی کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کی منہ کی سمیل کی وجہ سے دوسرا نمازی اسے تکلیف نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے امتیوں کو ہر وضو کے ساتھ میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ دوسرا اس میں جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ وضو شروع کرتے ہوئے صرف اور صرف بسم اللہ کو پڑھا جائے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ وضو نہیں ہوتا جس کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ وضو کے آغاز میں صرف بسم اللہ کہنا مسنون ہے۔ کسی ایک روایت میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نہیں ملتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پوری ایک آیت ہے، یہ قرآن کریم کی سورتوں کا حصہ ہے، اور کھانے کے آغاز میں یا وضو کے آغاز میں ہمیں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہی کہنا چاہیے۔